معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ادارہ انیس الغربا نامپلی کے تعلق سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آج میں پہلی مرتبہ تمام میڈیا والوں سے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، میں نے آج تک کبھی اپیل نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا میرا بیان جو ہے نا اپنے چینلوں میں ڈالے، لیکن آج میں آپ سے یتیم بچوں کے لیے آپ سے میں یہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہر سوشل میڈیا والے میرا یہ بیان وائرل کریں۔ یہ معاملہ کسی کوئی کاروبار کا نہیں ہے، بلکہ یتیم بچوں کا ہے۔ آج یتیم بچوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ آج یتیم بچے اپنے ہی گھر میں ایک پناہ گزی کی نوعیت سے ہے۔ میں وہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ حقائق کو آپ جو ہے نا اپنے اپنے اداروں میں یہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ عوام میں شعور بیدار ہو۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ ادارہ انیس الغربا کو 1921 میں حضرت میر خواجہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذاتی ملکیت پر قائم کیا تھا۔ یہ اس وقت کا، اس زمانے کا یہ اردو کا باعلاس ہے، یہ دیکھیے آپ۔ اور میں جو کچھ بھی بات کر رہا ہوں میں ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اور آج تک میں کوئی بات ایسی نہیں کہا کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ اس کا باعلاس ہے۔ اور اس ادارے کو، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ادارہ کسی بھی حکومت کے زیر تسلط نہیں رہے گا، اور کسی بھی حکومت کے کسی ادارے کے زیر تسلط نہیں رہے گا، یہ بالکل عوامی ادارہ ہے، اور اس کی نگرانی عوام جو نہ کریں گے، مسلمان کے ذیاسر شخصیات کریں گے۔ اس کی ایک کمیٹی بنیں گی، اور اس کمیٹی کے جو تفصیلات بتائے گئے ہیں یہاں پر دیکھیے آپ، تفصیل عہدیداران، صدر، نائب صدر وغیرہ، باقاعدہ کمیٹی کا ذکر ہے، اور ان کی ذمہ داریاں بھی یہاں پر جو نا بتائے گئے ہیں۔ تو وقف کرنے والوں نے تمام قانونی کارروائی مکمل طور پر کی، اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا عوام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب حیدرآباد میں پولیس ایکشن کے بعد جب نئی حکومت یہاں پر قائم ہوئی تو 1954 میں حکومت نے اس ادارے کو انڈومیٹ کے زیر نگرانی میں دیا، تو باوجود انڈومیٹ ہندی اوقاف ہونے کے، اس نے ادارہ انیس الغربا کی مین منشا وقف کے مطابق اس نے 1954 سے لے کے 2009 تک اس ادارے کو منشا وقف کے تحت انہوں نے چلایا۔ باقاعدہ اس کی کمیٹی بنی، صدر بنا، نائب صدر بنا، ذمہ دار بنے، اور یہ ادارہ جو ہے نا چلتا رہا۔ 2009 کے بعد اس ادارے کو مائنارٹی ویلفیئر کے حوالے کیا گیا، جو حکومت تلنگانہ کا ایک ادارہ ہے۔ اب وہاں 2009 سے اس ادارے میں دھاندلیاں شروع ہو گئے، اور آخری کمیٹی امیر علی کی نگرانی میں بنی تھی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ادارہ 570 گز پر مشتمل تھا۔ اب نئی عمارت کے تعمیر کے وقت 50 گز زمین روڈ بینڈنگ میں چلی گئی، تو 500 گز انیس الغربا کی کل جائیداد، اور اس سے ہٹ کے بازار گھاٹ میں 34 ملگیاں 2 مکان ہیں، جس کا رقبہ 1500 گز ہے۔
34 ملیاں بازار گھاٹ کیسا علاقہ ہے آپ جان سکتے ہیں، اور 2 مکان ہیں، اور اسی طرح گن فاؤنڈری میں 1 مکان ہے جو 300 گز پر مشتمل ہے۔ اب 2017 میں KCR حکومت نے اس ادارے کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے حکومت کی طرف سے 4392 گز زمین بازو کی جو تھی خالی وہ انیس الغربا کے حوالے کیا، اور یہاں پر نئی عمارت تعمیر ہوئی۔ اب اس کی تعمیر برسوں چلتے رہی۔ اس اثنا میں 2023 میں 27/6/2023 کو ٹمریز نے ایک درخواست پیش کی کہ ہم کو یہ عمارت کرائے پہ دیا، اور 24/8/2023 میں اس ادارے کو لیز پر دینے کا معاہدہ ہوا، اور یہ KCR حکومت میں ہوا۔ اب اس کے بعد حکومت بدل گئی، اور 1/4/2024 کو دوسرا اگریمنٹ فائنل ہوا، اور اس وقت جو ہے نا کانگریس کی حکومت تھی، 1/4/2024 کو دوسرا اگریمنٹ ہوا جو کانگریس کی جو ہے نا حکومت تھی فائنل ہوا۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سابقہ حکومت نے جو بددیانتی کی ہے موجودہ کانگریس سرکار نے اس کو برقرار رکھا۔ تو اب کانگریس سرکار بھی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے، اور کانگریس سرکار بھی اس جائیداد کو ہڑپنے کی برابر کی ذمہ دار ہے۔ اب اس جائیداد کا جو لیز نامہ تیار کیا گیا ہے وہ 5 روپے اسکوائر فٹ ماہانہ کے حساب سے ہے، جس کا کل کرایہ 7.5 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ 7.5 لاکھ روپے کل رقبہ ہوتا ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے 1,49,857 فٹ ہے، اور جس کا کرایہ کتنا ہو رہا بھائی؟ 7.5 لاکھ۔ شرم کی بات ہے، ہاں، اس پاش علاقے میں 5 روپے، ہاں، یتیموں کی جائیداد، ہاں، یتیم بچوں کی جائیداد۔ کانگریس حکومت کو شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی یہ معاہدے کو فائنل کرتے ہوئے؟ چلو سابقہ حکومت مسلمانوں کی دشمن تھی، تم تو 2 سونے کا دعویٰ کر کے آئے تھے نا، کیا ہوا؟ اور اس معاہدے میں غلام رپورٹر کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ یہ دلال، یہ پیروکار ہمیشہ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے آ رہا ہے۔ غلام رپورٹر یعنی اس بے ایمان ابو المنافق، منافقوں کا سردار کو یتیم بچوں پر بھی رحم نہیں آیا۔ اپنے چند ٹکوں کے لیے، اپنے دلالی کے رقم کے لیے یتیم بچوں کی جائیداد کا سودا کر دیا، ہاں، ادھر سے ادھر غلط رپورٹ پہنچایا، ادھر سے ادھر غلط رپورٹ پہنچایا۔ آج وہ عرب دیکھیے، ابھی تک اس نے انیس الغربا کو ٹمریز پر لیز پر جو دیا گیا ہے اس کے حقائق سامنے نہیں لایا ہے۔ نہیں دیکھو آپ، کیونکہ انہیں خود برابر کا شریک ہے، اور جس میں نہیں رہتا انہیں واویلا مچاتا، پھر وہاں سے نوٹا بٹور لیتا، آج کروڑ پتی بنا ہوا ہے یہ غلام رپورٹر۔ تو یہ دھاندلی دی گئی ہے، اور اس پر جو ہے نا جدید تعمیر پر 4392 گز جو شامل کیا گیا ہے۔ اب اس وقت اس کا کل رقبہ 4892 گز ہو گیا، اور اس میں اور ایک بات ایک حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ انیس الغربا کا سابقہ ریکارڈ پورا وقف بورڈ میں مفقل ہے، دیمک کھا رہی، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو نواب میر عثمان علی خان بادشاہ وقت نے یہاں پر معائنہ کیا، بل گیٹس نے معائنہ کیا، اور جتنے بیرونی ممالک کے مہمان آتے تھے وہ اس ادارے کو آتے تھے، اور ہر سال وائٹ ہاؤس امریکہ سے مبارکبادی کا جو نا پیغام آتا تھا
اس انیس الغربا کے، کیونکہ یہ ایشیا کا سب سے واحد یتیم خانہ ہے، اور ایسے یتیم خانے کو یہ کانگریس حکومت اپنی نگرانی میں آج مکمل ٹمرس کے حوالے کر دی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی انیس الغربا کو جو ہے نا آمدنی ہو رہی، تو پہلا سوال ٹھنڈے دل سے سوچیے آپ لوگ، میں مکاندار ہوں، آپ پوری جائیداد میرے سے لیز پہ لے لیے، کرائے پہ لے لیے، میرے سے لے لیے، اب اس کے بعد کرایہ دار سے میں بھیک مانگ رہا ہوں میرے کو رہنے کے واسطے جگہ دو، تو ایک کونا بتا دیا گیا، تو اب وہ کرایہ دار کبھی بھی مجھے جو نا لات مار کے ہکال سکتا۔ پوری عمارت جو 7 منزلہ ہے پوری کی پوری جو نا ٹمرس کو دے دی گئی، تو یہاں پر انیس الغربا کا وجود کہاں ہے؟ انیس الغربا کا وجود کہاں ہے؟ اور انیس الغربا کی تعمیر کے وقت ہمارے سینئر ایم ایل اے جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ انیس الغربا کے بچے جو 10th کے بعد میں جو دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں، یہ عمارت تعمیر کرنے کے بعد میں یہیں پر ان کے آگے کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، نہ اس مشورے پر چلے۔ اب لا کے یہاں پر پوری عمارت میں ٹمرس کو بٹھا دیے اور انیس الغربا کو یہ بیوقوف بنا رہے کہ 3ری منزل دیے۔ جب ہم وہاں پر دورہ کرے تو انیس الغربا کی سابقہ ایک بچی ہے اور کوئی نہیں ہے، ٹمرس کے لا کے بٹھا کے جو ہے نا بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ اس کے حقائق ہے۔ اب ان حقائق کو عوام تک پہنچانا ہر میڈیا کے ایک ایماندار، جس کو یتیموں سے محبت ہو، یتیموں پر جس کو رحم آتا ہو، یہ میرا بیان آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے اپنے چینلوں پہ ڈالیے اور وائرل کریے۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن، آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور بھارتیہ مسلم لیڈرز کانفرنس، جمعیت اہل حدیث اور کئی دوسرے تنظیمیں اب ہم اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ جب تک یہ اگریمنٹ کینسل نہیں ہوگا ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اب میں عوام سے جو گھر میں بیٹھ کے اخبارات پڑھ کے سوشل میڈیا میں دیکھ کے ارے ایسا ہو رہا کتے، تو آخر کتے میں کب تک رہیں گے آپ؟ اب آپ اپنی ملی ذمہ داری یتیم بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیے۔ آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 پیسے پر آٹھانے 50 پیسے کا جو کارڈ آتا ہے، پوسٹ کارڈ، اس پہ آپ اپنا احتجاج لکھ کے وقف بورڈ چیئرمین کے نام پہ پوسٹ کر دیجئے۔ آپ کو جا کے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، نوجوانوں سے، ضعیفوں سے، ماؤں بہنوں سے، بچیوں سے، کیونکہ یہ ادارہ صرف یتیم بچوں کا ہے اور اس کو حکومت تلنگانہ نے، کانگریس نے ہڑپ لیا ہے، اور اس کے لیے ہم کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ آپ ایک پوسٹ کارڈ لیجئے، لے کے اپنا احتجاج درج کیجئے اور چیئرمین وقف بورڈ کے پتے پر یہ جو نا ڈالیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام، یہ اگریمنٹ پیپر ہے اور یہ سابقہ جو ہے نا انیس الغربا کا 1921 کے بعد کا، 1952 کا، 1951 کا، یہ بایولاس ہے، اور یہ جو ہے نا یہ سب معاہدے ہے، اور اس معاہدے میں اگر میں نام بولوں تو بڑے مرچیاں لگ جائیں گے۔ اس میں بڑے بڑے پوسٹوں پر ہے برائے نام کے مسلمان، لیکن مجھے تعجب اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج جو ایڈوائزر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منہ میں گھی کیوں جم گیا؟ جب اتنا انیس الغربا کا مسئلہ اخبارات میں ہے، میڈیا میں ہے، تو آپ اب تک اس کے تعلق سے زبان کیوں نہیں کھول رہی؟ تو کہیں آپ بھی اس معاہدے میں تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ معاہدہ آپ کے قریبی رشتہ دار کے دور میں ہوا تھا، تو یہاں آپ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں نکلتے، تو یتیم بچوں کو بھی نہیں چھوڑے، یتیم بچوں کا مال بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شرم ہونا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ ارے یتیموں پہ تو جو ہے نا ایک دشمن بھی رحم کرتا، ایک بت پرست بھی رحم کرتا، اور یہ تم کیسے مسلمان ہو؟
اور وہ کانگریس کے مسلمان لیڈروں سے پوچھ رہا ہوں میں، کہاں ہے تمہاری بلند بانگ دعوے جو ویڈیو پہ ویڈیو وائرل کرتے تھے؟ کہاں ہے اس پہ جواب دو انیس الغربا پہ؟ میں سوال کر رہا ہوں۔ BRSO چلے گئی، اس کو اس کی سزا دے دیے، اب تم کو کیا کرنا؟ ہاں، تم تو اس سے بڑے نکلے فرات، انہیں معاہدہ کرا تھا، تم تو فائنل جو نا اگریمنٹ بنا کے دے دیے۔ ہاں، جواب دے سکتے نامہ لے ہوئے کہ مگر میں نہیں لینا چاہتا۔ اگر مسلمان ہیں رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے، جو کانگریس میں جتنے مسلمان لیڈر آئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس اگریمنٹ کو کینسل کرانا اور جو ہے نا انیس الغربا کی کمیٹی بننا اور وہ ملکیت انیس الغربا کے نام پہ ہونا، بس یہ ہمارا جو ہے نا معاہدہ ہے۔ اب ہم اس کے لیے آخری حد تک بھی جائیں گے، ہائی کورٹ کو بھی جائیں گے اور